औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी इस वीडियो का उन्वान है विरासत के झगड़े। आज हम इंतहाई संजीदा समाजी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि विरासत के हवाले से माशरे के अंदर क्या इख्तलाफात हैं और भाई बहनों में कौन कौन से अपने वालिदैन की जायदाद को लेकर क्या मसाइल पैदा होते हैं। अगर हम देखें तो अदालतों में जो सिविल केसेस हैं, जो दीवानी मुकदमात हैं, इसमें हर दूसरा मुकदमा यही विरासत के झगड़ों के हवाले से होता है। कहीं भाइयों के दरमियान आपस में इख्तलाफ है, कहीं दो भाई एक तरफ हैं और एक भाई एक तरफ होता है, कहीं भाई बहनों के दरमियान इख्तलाफात होता है, कहीं तमाम भाई एक तरफ होते हैं और तमाम बहनें एक तरफ होती हैं, और कभी झगड़ा माँ बेटों के दरमियान भी होता है। जी हाँ, माँ बेटों के दरमियान। 20 साल पहले जो हमारे पास मुकदमा था उसमें माँ बेटे थे, लेकिन वो सोतेले माँ बेटे थे। और अब जो हमारे पास मुकदमा है उसमें सगे माँ बेटों के दरमियान विरासत और जायदाद के हवाले से इख्तलाफात हैं, झगड़ा है और मुकदमात अदालतों में। बुनियादी तौर पर इसकी 3 वजूहात होती हैं जो हम बयान करेंगे, और हम आगे आपको 3 वाक़यात बताएंगे जो हमारे ज़ाती तजर्बात और मुशाहिदात की बुनियाद पर हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम आखिर में आपको बताएंगे कि इसी मौजू के हवाले से आइंदा हमारी कौन सी वीडियो होगी। सब्सक्राइब करने की सूरत में वो वीडियोस आपको खुद ब खुद मिलती रहेंगी। तो हम आते हैं 3 वजूहात की बुनियाद पर जिसकी वजह से वालिदैन, एक माँ बाप की जो औलाद है, उनके दरमियान किस किस्म के झगड़े होते हैं। अदालतों में कौन कौन से झगड़े हमारे सामने नज़र आते हैं। वो भाई बहन जो बचपन में आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर खेला करते थे, जो जवानी में सीर व शक्कर हुआ करते थे, वो अधेड़ उम्र में आके और बुढ़ापे में आके किस तरह अदालतों की सीढ़ियों पर एक दूसरे को हिकारत से घूर रहे होते। हम आपको ये भी बताएंगे कि वो लोग किस तरह अदालत के बरामदों में एक दूसरे को किस तरह खूंखार नज़रों से देख रहे होते हैं और किस तरह उनकी आंखों में खून उतरा होता है। जैसा कि हमने कहा कि इसकी 3 वजूहात हैं, और पहली सबसे बड़ी वजह पैसा है, जायदाद है। कहते हैं कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो अगर वो जायदाद, अगर माँ बाप ने अगर कोई जायदाद छोड़ी है तो उनके वालिदैन के दरमियान, अदालतों के दरमियान, अदालत से बाहर इख्तलाफात और तलखियाँ पैदा होती हैं। और वो वालिदैन जो गरीब होते हैं, जिन्होंने कोई जायदाद नहीं छोड़ी होती, निस्बतन उनके बच्चे हंसी खुशी आपस में रह रहे होते। तो सबसे पहली वजह पैसा है। पैसा और जायदाद चाहे कम हो या ज़्यादा। एक साहब मुझे गली के कोने पे मिले और कहा कि मेरे भाई ने मेरी जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया, यानी जो मेरे वालिद की जायदाद थी, जो मकान था, उस पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। वो शख्स माली था करीबी घर के अंदर, और पूछा कि जायदाद कितनी है, तो पता चला 60 गज का मकान है। कहाँ है, तो कच्ची आबादी में। और आप कितने भाई बहन हो, तो 6 भाई बहन। ये है सूरत हाल भाई बहनों के दरमियान इख्तलाफात के हवाले से कि 60 गज के मकान के लिए कच्ची आबादी में जहाँ 6 भाई बहन हैं, उनके दरमियान जो है वो इख्तलाफ है, उनके दरमियान तलखी है, उनके दरमियान सर्द मोरी है। तो पहली वजह इख्तलाफात की पैसा होता है। दूसरी वजह वो महरूम होता है जिसने अपने बच्चों के हवाले से, विरासत के हवाले से कुछ मामला तय नहीं किए। उसको हम कह सकते हैं कि लोग ये समझते हैं कि उन्हें बड़ी तवील ज़िंदगी गुजारनी है, 70 साल ज़िंदगी गुजारनी है, 80 और 90 साल ज़िंदगी गुजारनी है। अभी हमारे सामने 60 साल की उम्र में 3 मशहूर लोगों का इंतकाल हुआ। एक थे मौलाना मुफ्ती नईम साहब, दूसरे बिजंजो साहब थे, और तीसरे अभी पीपल्स पार्टी के राशिद रब्बानी। लिहाजा हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपने मामलात को तय करना चाहिए और मामलात को फैलाने की बजाय एडवांस एज में समेटना चाहिए। इसी तरह जिस तरह अगर हम पिकनिक पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम अपना सामान बिखेर देते हैं। खाना कहीं पड़ा है तो फ्रूट कहीं है, तो नींबू कहीं है, तो चप्पल कहीं पे है, तो पता चले कि चादर कहीं पे है, तो चटाइयाँ कहीं पे रखी हुई है। लेकिन जब 5 बजते हैं और जब 6 बजते हैं और अंधेरा होता है, तो हम अपने मामलात को, अपने सामान को समेटते हैं। इसी तरह जब उम्र की नकदी कम होने लगे, जब 50 साल की उम्र हो जाए तो आप समझें कि पिकनिक पे आपके 5 बज गए हैं। 60 साल की उम्र हो जाए तो आप समझ लें कि आपके 6 बज चुके हैं और आगे आने वाला अंधेरा है। आपको अपनी जायदाद और अपने मामलात को फैलाने की बजाय समेटना चाहिए।
تو دوسری وجہ وہ محروم ہوتا ہے جو اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے طے نہیں کرتا، اور تیسرے مرحلے پہ وہ وارثین ہوتے ہیں جو اسلامی شریعت کے مطابق یا اپنے مذہب کے مطابق اپنی جو جائیداد ہے وہ تقسیم نہیں کرتے۔ لہذا ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ وراثت کے حوالے سے اختلافات کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ پیسہ، دوسری وجہ ظالم پیسہ، دوسری وجہ غافل مرحوم، اور تیسری وجہ بد نیت وارثین۔ اب ہم آپ کو 3 واقعات کی طرف آتے ہیں مختصراً، کہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور عدالتوں میں کس قسم کے معاملات ہیں، اور کس طرح بھائی بہنوں کے درمیان اور بھائیوں کے درمیان اور بہنوں کے درمیان اور ماں اور بیٹوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا واقعہ ہمارے پاس ایک ایسا مقدمہ آیا جس میں 2 بھائی ایک طرف تھے اور ایک بھائی ایک طرف تھا۔ 10 سال سے وہ مقدمہ چل رہا تھا۔ جو وکیل صاحب تھے وہ امریکہ چلے گئے تھے اپنے بیٹوں کے ساتھ، ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، اور وہ یوں کیس ہمارے پاس آیا۔ تو جو ایک بھائی تھا وہ ہائیلی کوالیفائڈ، باہر بہت بڑے اکاؤنٹ کی فیلڈ میں تھا، اور اس کی وائف بھی ڈاکٹر تھی۔ جب ہم نے وکالت نامہ پہلی تاریخ کو داخل کیا تو جو 2 بھائی تھے وہ کسی دور میں ہمارے پڑوسی رہے تھے، ہم انہیں جانتے تھے بطور پڑوسی۔ تو اس طرح جب عدالت سے باہر ہم نکلے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے معاملات طے کیجئے۔ میں نے کہا آپ ہمارے کل پرسوں ہمارے دفتر آ جائیے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم آج ہی آتے ہیں۔ وہ ہمارے دفتر پہ آئے، 2 بھائی ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، ایک بھائی ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کو ان واقعات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بھائیوں اور بہنوں کے درمیان کس طرح اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور معاشرہ کس سمت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ تو بھائی نے کہا کہ میں دبئی میں رہتا ہوں، میری وائف بھی ہوتی ہے، ہم یہاں آتے ہیں تو ہمیں ہوٹل میں رکنا پڑتا ہے، لہٰذا ہماری والدہ کے نام پہ یہ بنگلہ ہے، ہم یہاں آ کے رکیں۔ 2 بھائیوں نے کہا کہ ہم نے وہ جو کمرہ تھا آپ کا وہ اپنے بچوں کو دے دیا، اب کسی سے خالی کروانا تھوڑی بدمزی کی بات ہوگی۔ ہمارے کلائنٹ نے کہا کوئی بات نہیں۔ جو 2 بھائی تھے انہوں نے کہا کہ جو والدہ ہیں ہماری بیمار ہیں، ہمارا تقریباً 1 لاکھ روپیہ ان کی دواؤں پہ خرچ ہوتا ہر مہینے، ہم نے 2 جو ہے وہ نرسیں رکھی ہوئی ہیں دن اور رات کی ان کی دیکھ بھال کے لیے۔ میں نے پوچھا کہ وہ مکان کس کے نام پہ؟ تو انہوں نے بولا والدہ کے نام پہ۔ تو میں نے کہا اگر یہ مکان نہ ہوتا تو آپ کہاں رہتے؟ آپ کرائے کے مکان میں رہتے۔ آپ والدہ کی خدمت کر رہے ہیں، کسی پہ کوئی احسان نہیں کر رہے۔ اگر والدہ پہ اگر آپ اخراجات کر رہے ہیں مہینے کے 1 لاکھ روپے تو آپ سمجھے کہ آپ والدہ کو وہ کرایہ دے رہے ہیں۔ بھائیوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر جو ہمارے کلائنٹ تھے انہوں نے مجھ سے ایک پرچہ مانگا، اور جب میں انہوں نے پرچہ دیا تو انہوں نے اس پہ لکھ کے دیا کہ اگر میرے بھائی مجھے فلاں فلاں جائیداد دے دیں اور اتنا روپیہ کیش دے دیں تو ہمارا کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ دونوں بھائیوں نے کہا کہ ہم باہر مشورہ کر کے آتے ہیں، اور جب وہ واپس آئے 5 منٹ بعد تو انہوں نے کہا جی اوکے ڈن۔ اس طرح ان کے معاملات طے ہو گئے۔ اگلی تاریخ تک ہم نے کمپرومائز داخل کر دیا، اور 2-2.5 مہینوں میں وہ پے آرڈر جو ملنے تھے وہ بھی مل گئے، اور جو جائیداد کی جو رجسٹری ہونی تھی وہ بھی ہو گئی۔ تو جو 15 سال سے جو مقدمہ چل رہا تھا وہ سمجھے کہ 2-2.5 مہینوں میں وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ بتانے کا مقصد یہ کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ اب 2 واقعات ہم مختصراً بتاتے ہیں جو ہمارے مشاہدے میں آئے۔ وکلا جب اپنے کیس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں نظر آتا ہے کہ کچھ اور کیس بھی عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ تو پھر اس طرح ہوا کہ ایک مقدمے کے اندر انتہائی بڑی عمر کے لوگ، 75 سال سے زیادہ عمر کے 2 لوگ آئے۔ ان کی ریڈ کلر کی فائل تھی۔ ریڈ کلر کی فائل کا مطلب یہ سینئر سٹیزن کی فائل ہے، اور یہ کیس نسبتاً جلدی چلے گا، اور اس میں ایڈجرمنٹ یا التوا لینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ آپ کی اتنی زیادہ عمر ہو گئی ہے، آپ یورپ اور امریکہ سے اپنے مقدمات لڑنے کے لیے آ رہے ہو، آپ کے بچے سیٹ ہیں، آپ کے پاس اتنی دولت بھی ہے، تو لہٰذا بہتر ہے کہ اب آپ معاملات اپنا طے کر لیں۔ جج صاحب نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ انہوں نے اسٹاف سے ایک جو چھوٹا سا کمرہ تھا وہ خالی کروایا، اور ان سے کہا کہ آج آپ کمپرومائز کر کے جائیں، 3 بج جائیں، 4 بج جائیں، 5 بج جائیں، آپ اپنے معاملات طے کریں اور میں بھی یہاں ہوں۔ ایک اور مقدمے میں بیٹھے ہوئے تھے تو پتہ چلا کہ کہیں سے کوئی شور شرابہ ہو رہا ہے۔ ایک خاتون تھی جو کسی خواتین سے آپس میں الجھ رہی تھی۔ پتہ چلا ایک بزرگ خاتون ہے جس کو 2 نوجوان خواتین اپنی اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ اب عدالت میں جج صاحب نے بلایا، پتہ چلا کہ یہ مقدمہ انہی کی عدالت میں ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ خاتون تھی جن کی وہ والدہ تھی، وہ ایک بیٹے کے پاس تھی، اور دوسرے بیٹے کا یہ مقدمہ تھا کہ میرا بھائی والدہ سے مل کے جو ان کے نام پہ جائیداد ہے وہ اپنے نام پہ کروا رہا ہے۔ تو لہٰذا جب وہ عدالت میں وہ خاتون کو عدالت میں بلایا تو دوسرا بھائی اور دوسرے بھائی کی بیٹی اور دوسرے بھائی کی بیوی چاہتے تھے کہ اب اس بزرگ خاتون کو جو ان کی ساس تھی، جو ان کی دادی تھی، وہ اپنے ساتھ گھر لے جائیں۔ تو اس طرح کے شور شرابے میں پھر عدالت نے سیکورٹی بھی بلائی اور ان کو کہا کہ آپ قانون کے دائرے میں رہیں، کوئی قانون کو ہاتھ میں نہ لے۔
بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب جائیداد ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے بھائی بہنوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، حتیٰ کہ ماں بیٹوں کے درمیان کس قسم کی اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایک چیز اور رہ گئی ہے، اور وہ ہے بہن بیٹیوں کے حوالے سے۔ جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے تھے تو یہ بہت زیادہ طویل ہو رہی تھی، اور ہم نے کہا کہ بہن اور بیٹیوں کے حوالے سے بالکل ایک الگ ویڈیو بننی چاہیے، ورنہ یہ ویڈیو طویل بھی ہو جائے گی اور بات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی۔ تو اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور جب سبسکرائب آپ کریں گے تو آج کی ویڈیو کے بعد جو بہن بیٹیوں کی وراثت کے حوالے سے ویڈیو ہے وہ بھی آپ کو، اس کی جو ویڈیو ہے وہ بھی چند دنوں کے بعد ملے گی۔ تو آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب۔ بہت شکریہ۔